قسم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ تراویح کی تسبیح سے متعلق 2-3 باتیں شیئر کرنے والا ہوں، کیونکہ لوگ اس سے متعلق بہت غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور اصل مسئلے کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار خرافات ہو رہے ہیں اور بعض مقامات پر لڑائی جھگڑے کی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اصل میں 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسے جاننے کی کوشش کریں۔ کیا اس طریقے سے تھوڑی دیر بیٹھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ، اس وقفے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنا چاہیے یا کوئی خاص عمل، کوئی خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ، ہمارے یہاں جو تسبیح چلی آ رہی ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، جو تراویح کی تسبیح کے نام سے مشہور ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور قرآن و سنت سے یہ تسبیح ثابت ہے یا نہیں؟ اور اس تسبیح کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور یہ مکمل تسبیح کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ اب آتے ہیں پہلے مسئلے کی طرف کہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ احناف کے نزدیک یہ ایک مستحب عمل ہے کہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ کر لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جائے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس وقفے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات خوب اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں کہ قرآن و سنت سے اس وقفے کے دوران کوئی خاص عمل، کوئی خاص ذکر اور کوئی خاص تسبیح قرآن و سنت سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے اور صحابہ سے اس وقفے کے دوران کوئی خاص دعا، کوئی خاص عمل، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں، قدیم زمانے میں اہل عرب تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد ایک عمرہ ایک طواف کر لیا کرتے تھے۔ جب ان کی تراویح کی 20 رکعت مکمل ہوتی تو 5 طواف بھی مکمل ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے قدیم دور میں اہل مدینہ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد کسی خاص عمل، کسی خاص دعا، کسی خاص ذکر کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس لیے اس وقفے کے دوران اگر کوئی آرام اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، کوئی نفل پڑھنا چاہے تو نفل بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی درود پاک پڑھنا چاہتا ہے تو درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 رکعت کے وقفے کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ان کے پڑھنے کا معمول تھا۔ اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس وقفے کے دوران کوئی خاص عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس لیے خاموش رہنے والے اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور سے۔ اس میں شریعت نے چھوٹ دی ہے، تو اسے کسی چیز سے خاص کر لینا، کسی دعا سے، کسی عمل سے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں۔ مسئلہ سبحان ذی الملک والملکوت والی تسبیح کا، دیکھیے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھی اس کے پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ پوری مکمل دعا کسی صحیح حدیث میں مکمل طور سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعض الفاظ، بعض احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سبحان ذی الملک والملکوت، اس کا ذکر کسی الگ حدیث میں ملے گا، اور والکبریاء والعظمت والکبریاء، اس کا ثبوت کسی الگ حدیث میں ملتا ہے۔ یہ مکمل دعا کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو پھر کیا اس دعا کو ترک کر دینا چاہیے؟ بالکل بھی ترک کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ اسے سنت سمجھ کر نہ پڑھا جائے اور اسے ضروری سمجھ کر نہ پڑھا جائے، اور نہ پڑھنے والوں پر لعنت اور ملامت نہ کی جائے،
اور اگر کسی جگہ یہ تسبیح نہیں پڑھی جا رہی ہے تو وہاں پر ہنگامہ نہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو اس صورت کے ساتھ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، اور اس کے پورے الفاظ، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، بڑے پیارے جملوں میں، بڑے پیارے الفاظ میں اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام اور التزام کیا جاتا ہے۔ رمضان کے آنے پر اس کے پوسٹر بنائے جاتے ہیں، اس کے اشتہارات بنائے جاتے ہیں، اور اس کے فریم بنا کر نمازیوں کے آگے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس قدر اہتمام اور التزام کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ اب لوگوں نے اس تسبیح کو جو ہے شریعت کا، سنت کا حصہ بنا دیے ہیں اور تراویح کا حصہ بنا دیے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تسبیح نہ پڑھی جائے تو گویا کہ ان کی تراویح ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو دعا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، جو مکمل دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کے لیے اس قدر اہتمام کرنا، التزام کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ تراویح کی تسبیح کے علاوہ اور بے شمار دعائیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، قرآن و سنت کا حصہ ہیں، جن کی فضیلت مسلم ہے، اور بے شمار ایسے اعمال حدیث میں مل جائیں گے۔ تو ان اعمال کو بھی کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس کا التزام کرنا، اس کا اہتمام کرنا، ضروری سمجھنا، یہ کسی بھی قیمت پر درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تسبیح فاطمی کا جو ہے اہتمام کرتے تھے، جو حدیث سے ثابت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقفے کے دوران درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک وہ تو ثابت شدہ عمل ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور اس کا ایک الگ ہی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تراویح کی تسبیح کے لیے جس قدر اہتمام اور التزام کیا جاتا ہے اور جس قدر اس کی تیاری کی جاتی ہے، تو اس قدر ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کے لیے اس قدر اہتمام اور التزام نہیں کیا جاتا۔ ایام تشریق میں جو تقریباً 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے، مرد حضرات کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ پڑھے، لیکن مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اب دونوں کا موازنہ کیا جائے اور دونوں کا تقابل کیا جائے تو یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایام تشریق میں علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر یا یاد دہانی کے طور پر بھی کوئی نشانی نمازیوں کے آگے نہیں رکھی جاتی۔ جس قدر رمضان کے ایام میں اس کے پوسٹر اور اس کے فریم وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس قدر اہتمام ایام تشریق میں ان تسبیحات کے یاد دہانی کے لیے نہیں کیا جاتا، جو کہ غلط ہے۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام نہیں، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس کے لیے اس قدر اہتمام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا لحاظ رکھنے کی کوشش۔ سب سے پہلے علامہ کوثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی، اور ان کے ذریعے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فقہ کی کتابوں میں اور فتاوی جات کی کتابوں میں یہ دعا نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بہرحال اس دعا کے الفاظ میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ پھر سے میں یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ضروری سمجھ کر نہ پڑھے، سنت سمجھ کر نہ پڑھے، اور نہ پڑھنے والوں پر لعنت اور ملامت نہ کی جائے۔ تو اس کا خاص میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔